اللہ اللہ اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں آج کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنے مہمان مقرر کو دعوت دوں گا۔ آج کی ہماری یہ براہ راست نشریات جو پیام محبت کے نام سے منعقد ہے، اس کا موضوع ہے مومن کی صفاتی خد و خال قرآن کی روشنی میں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے آتی ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے اپنے معزز مہمان صاحبزادہ محمد ظہیر الدین موزمی صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبت والثناء والقدرت والکبریاء، منبع الجود والعطاء، مصدر الکرم والسخاء، وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وذریتہ واولادہ واصحابہ واحزابہ وانصارہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری تمام تر عقیدتوں، محبتوں، الفتوں اور نیاز مندیوں کے مرکز و محور سید السادات، فخر السادات، نازش آل سنت، سفیر حضور ضیاء الامت غریب نواز، سیدی و سندی و مولائی جناب حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب زید مجدہ دامت برکاتہم القدسیہ، ارباب علم و دانش، احباب ذوق و شوق، آج کی یہ تقریب ضلع گجرات کے ایک عظیم مرکز علم و عرفاں میں انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھ جیسے کاجمد بیان کو ایک انتہائی اہم موضوع پر اہل علم، اہل ذوق اور اہل محبت اور صاحب عرفان حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا گیا ہے۔ الامر فوق الادب کے تحت چند ایک گزارشات اس موضوع کے حوالے سے اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انسان کی عملی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں لفظ کو پھر اور جملے کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کی عملی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی عملی زندگی کا پہلا دور
جسے حیوانی دور کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں، وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت وہ انسان اس خاکدان عالم میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، اور یہ اس کا دورانیہ اس وقت ساری رہتا ہے جب تک وہ عقل کی دنیا کے اندر نہیں قدم رکھتا۔ یہ جو انسان کا پہلا دورانیہ ہے، اس میں اس کی زندگی بے ہنگم سی ہوتی ہے، بے ڈھب سی ہوتی ہے، اس کے رہن سہن کے انداز اپنی پسند کے نہیں ہوتے، اس کے کھانے کا انداز، اس کے پہنے کا انداز، اس کے رہنے کا انداز، اس کی گفتگو وہ بالکل بچگانہ سی ہوتی ہے۔ اس دور سے قدم نکالنے کے بعد انسان دوسری زندگی کے دورانیے میں قدم رکھتا ہے، جب عقل اس کی رہبر اور رہنما بنتی ہے اور شعور و آگہی کی زندگی میں وہ قدم رکھتا ہے۔ اس وقت اس کے چج چال اور اس کے ڈھب اور اس کے انداز اور اس کے سلیقے اور اس کی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ مینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ عقل اس کی رہبر اور رہنما بن جاتی ہے۔ یہ دونوں ادوار انسان کی زندگی میں کافر کے لیے بھی ہیں، مومن کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جس دور کو میں صرف مومن کے لیے تصور کر سکتا ہوں، مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور یہ انسان کا تیسرا دور وہ ہے جس کو شعوری دور نہیں بلکہ ایمانی دور کہا جاتا ہے۔ اس ایمانی دور میں وہ قوانین اور اسلام، دین اور فطرت کے قوانین کے عین مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور دور اس پہ آتا ہے ایمان کے اندر، جس وقت اس کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور پختگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ اپنی تجویزی زندگی پہ تفویضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کرتا ہے۔ تجویزی زندگی پر تفویضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تجویزی زندگی پر تفویضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ کہتا ہے میرا تو اپنا کچھ نہیں ہے، میں تو خود بھی اپنا نہیں ہوں۔ اس پر من کے راز آشکار ہوتے ہیں، اور وہ نیا خانہ دل میں غوطہ زنی کر کے، شناوری کر کے، اور من کی دنیا میں موجود اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو من سے آواز آتی ہے کہ تجھے تو تیرا اقبال کب تک کہہ گیا ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ اور اپنا بننے کے لیے دوستو خود سے جدا ہونا ہوگا، خود ہی سے جدا ہونا ہوگا، انانیت کے پردوں کو چاک کرنا ہوگا، دل میں موجود اصنام کو ریزہ ریزہ کرنا ہوگا، اور اپنی مرضی کے خود ساختہ حلق پر خنجر چلانا ہوگا، نفسانیت کا کلا کما کرنا ہوگا، اور نفس اور شیطان کے چنگل سے خود کو آزاد کرنا ہوگا۔ جب یہ کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک اور والہانہ کیفیت اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کا پھر وہ چوتھا دورانیہ شروع ہوتا ہے، جس چوتھے دورانیے کا نام اس فقیر کو اگر آپ قبول فرمائیں تو عرض کرتا ہوں، اس کو میں احسانی دور سے تعبیر کرتا ہوں۔ احسانی دور، کیونکہ میں علماء کے سامنے اور طلباء کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ احسانی دور کیا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، یہ احسانی دور ہے جس وقت نماز کی لذتیں جداگانہ ہو جاتی ہیں، پھر صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھتا نہیں، پھر اللہ کے معانی اور اسرار اور رموز بھی بندے پہ کھلتے ہیں، اور اکبر میں کیا لذتیں اور کیفیتیں ہیں وہ بھی آشکار ہوتی ہیں۔ پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مقام عبدیت کیا ہے اور مقام ربوبیت کیا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت میں کھڑا ہوا تھا حالت قیام کے لیے، تو اس وقت میرے ہاتھ جہاں میں نے باندھنے تھے اس کے بہت زیادہ قریب تھے۔ اس تکلف
کے اندر مجھے کیوں ڈالا گیا کہ میں جہاں سے اپنے ہاتھ اٹھاؤں اور سینے کے قریب لا کر چھوڑوں نہ، بلکہ اس سے بھی اوپر اٹھاؤں، کندھوں سے بھی میرے ہاتھ اوپر چلے جائیں، بلکہ سر کے قریب جا کر دونوں کانوں کے برابر جا کر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے حضور ناز میں عرض کروں، مولا کریم میں تو ادنا ہوں، اعلیٰ تو ہے، اور تیری بارگاہ میں سجود ناز کے مزے لوٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اپنے سارے ہاتھ میں نے صرف اپنے جسم سے ہی نہیں اٹھائے، دنیا کی ہر چیز سے اٹھا لیے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے اٹھا لیے ہیں۔ پھر اس پر یہ راز آشکار ہوتے ہیں، لیکن یہ کب؟ جس وقت بندہ مقام احسان پہ فائز ہوتا ہے اور احسانی دور کا آغاز کرتا ہے۔ اور میرے دوست یہ احسانی دور بھی اس کی زندگی کا ماحاصل نہیں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس کا یہ ایم نہیں ہے، اور اس کا یہ نقطہ کمال نہیں ہے، اس کا یہ نقطہ عروج نہیں ہے، یہ اس کی آخری منزل نہیں ہے، یہ منزل کے سٹیپس ہیں اور زینے ہیں جن کو وہ طے کرتا ہوا چوتھے مرحلے میں پہنچا ہے، اور چوتھے مرحلے میں پہنچنے کے بعد اگلا دور اس کا زندگی کا شروع ہوتا ہے، جس کو وحدانی دور کہہ رہا ہوں۔ وحدانی دور۔ وحدانی دور کیا ہے؟ وہ واحد بن جاتا ہے، واحد نہیں ہوتا، وہ واحد کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیتا ہے، وہ واحد کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیتا ہے۔ اور پھر ادھر سے آواز آتی ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تیو دیگری۔ اور اس کیفیت کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن سے دیکھیے، قرآن پاک فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اور اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہو قرآن کو اٹھائیے، قرآن پاک فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس کیفیت کو اگر دیکھنا ہو تو سورہ النجم کو اٹھائیے، قرآن پاک فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ بھائی رحمت کائنات زمین کی طرف جھکے، پوری کائنات جھک گئی، اللہ کی قدرتیں جھک گئی، کارکنان قضاء و قدر جھکے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ رحمت کائنات نے اپنے جد اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زمین سے سنگریزے اٹھائے، اور سنگریزے اٹھانے والے ہاتھ رحمت کائنات کے تھے، قوت سرکار کی تھی، انگشت ہائے مبارکہ رحمت کائنات کی تھی، پنجہ پاک میرے کریم آقا کا تھا، دست و بازو رسول پاک کے تھے، آپ اپنے ارادے کے ساتھ جھکے تھے، لیکن جب اٹھے کنکریاں ہاتھ پہ تھیں، کنکریاں ایک طرف پھینکی، لیکن وہ کنکریاں چاروں طرف گئیں، پھینکی ایک طرف گئیں چاروں طرف۔ کیوں؟ کہ کسی بندے کی کوئی طرف تو ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی طرف نہیں، وہ تو ہر طرف ہے، وہ تو ہر جہت میں ہے، وہ تو ہر سمت میں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے اور عقائد شرع عقائد نصی پڑھنے پڑھانے والے تشریف فرما ہے، مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ اللہ اوپر موجود ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مشرق میں ہے؟ وہ تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کے لیے تو مشرق نہیں ہے، وہ تو نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے۔ جو کسی ایک سمت میں ہو تو دوسری سمت اس سے خالی ہوگی، اگر ایک جہت میں ہو تو دوسری جہت اس سے خالی ہوگی۔ وہ جہتوں کا خالق ہے، جہتوں کا محتاج نہیں، وہ جہتوں کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 5 ادوار انسان گزارتا ہے، پتہ نہیں آج 5 تنیوں میں 5 ادوار کا ہی ذکر کیوں مناسب سمجھا، پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے 5 کا ذکر کیا۔ چلیں 5 کی بہار کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جملہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے، انسان 4 عناصر سے مرکب ہے۔ مجھے اختلاف ہے، مجھے اختلاف ہے، انسان 4 عناصر سے مرکب نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں مٹی، پانی، ہوا، آگ موجود، روح موجود نہیں، روح موجود نہیں، روح موجود نہیں۔ اگر روح موجود ہے تو وہ کیا شے نہیں؟ اللہ کے علاوہ ہر شے شے ہے، اور میرا رب شے نہیں، خالق اشیاء ہے۔ اور جب وہ خالق اشیاء ہے تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس نے اپنی روح پھونکی پیکر انسانی میں۔
اور جب اس نے اپنی روح پہ کر انسانے میں پھینکی، انسان کو تو پتہ ہی کون نہیں ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں ایسے اشرف المخلوقات بن گیا ہوں۔ بھائی تیری زرافے جتنی لمبی گردن نہیں، تو ہرن کی طرح تیز نہیں دوڑ سکتا، تو چڑیا کی طرح فضا کے اندر محو پرواز نہیں ہو سکتا، شیر جیسی تیرے اندر طاقت اور قوت نہیں، تو پھر تو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ ہاتھی جتنا تو فربا نہیں، پھر بھی تو اشرف المخلوقات ہے۔ کبھی غور کیا؟ اشرف المخلوقات ہونے کے لیے دو صفات ہیں جو میرے اس نزدیک انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی صفت اس کو پہلے ذکر کروں یا دوسری صفت کو پہلے ذکر کروں؟ دونوں ہی اعلیٰ ہیں۔ انسان کو جو اللہ کریم نے وجود عطا کرنے کے لیے جس قالب کا انتخاب کیا، اس قالب کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرما چکا تھا۔ اس قالب میں کوئی اور شے نہیں ڈھلے گی، اس سانچے میں کسی اور مخلوق کو نہیں ڈھالا جائے گا۔ آسمان رہیں بلندیوں پہ، زمینوں کو پستیاں نصیب رہیں، ہوائیں ادھر سے آئیں ادھر جائیں، پانی اپنی بہتی گنگا کے اندر چلتا بہتا رہے، لیکن فرمایا نہیں، جس قالب کو میں نے منتخب کر لیا ہے محمد پاک کے لیے، اس سانچے میں جو ڈھلے گا وہی اشرف المخلوقات ہوگا۔ اور اس اشرف المخلوقات کو میں امر کن کے ساتھ نہیں بناؤں گا، اسے میں امر کن سے نہیں بناؤں گا۔ 7 آسمان بنانے چاہے، فرمایا کن فیکون، 7 زمینیں کن فیکون، ہوائیں انویزیبل دکھائی نہیں دیتی، کن فیکون، بہتا ہوا پانی کن فیکون، ہر شے امر کن کے ساتھ۔ لیکن جب اس سانچے میں ڈھل کے آنے والے انسان کی باری آئی، فرمایا فخلقتہ بیدی، فخلقتہ بیدی، تیرا سانچہ بھی میں نے بنایا، اس سانچے کے اندر مٹیریل بھی میں نے ڈالا، اور مٹیریل بھی میری پسند کا۔ ابھی میں مٹیریل کی طرف آنے لگا ہوں، سانچہ بھی میری پسند کا، مٹیریل بھی میری پسند کا، شکل و صورت بھی میری پسند کی، شکل و صورت بھی میری، اور صرف وجود ہی نہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی خاص روح خود اس کے اندر پھونکوں گا، ملائکہ کے ذریعے یہ کام بھی نہیں کرواؤں گا۔ اور پورے پیکر خاکی کے اندر ایک ایسا مقام رکھوں گا جس مقام کو میں فرماؤں گا کہ میں نہ 7 آسمانوں میں سماتا ہوں نہ 7 زمینوں میں سماتا ہوں، اور جب سمانے پہ آتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اور اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی۔ اے بندے مومن، تو نے سمجھا کہ گوشت کا لوتڑا ہے؟ یہ گوشت کا لوتڑا نہیں، یہ اللہ کا عرش ہے، اور پورے باڈی کے اندر یہ خون پمپ کر کے سپلائی کرتا ہے۔ لیکن کہنے والوں نے قبلہ حضور کیا کہا تھا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ بھائی خون حرام ہے اور یہ حریم ناز ہے، یہ حریم ناز ہے۔ حریم ناز میں حرام کا کام کہاں؟ حریم ناز میں حرام کا کام کہاں؟ خون رہے نالیوں کے اندر، خون گردش کرتا رہے پٹھوں میں، خون آتا جاتا رہے ٹانگوں میں، خون سرایت کرتا رہے پورے وجود میں، لیکن جو حریم ناز ہے، اس حریم ناز اور جو خلوت گدائے ناز ہے، اس خلوت گدائے ناز میں حرام کا کام کہاں؟ پاک رکھا۔ شہرت پسندی ہے، جب یہ بطول زہرا کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے، اسے اخفاء حال نصیب ہوتا ہے۔ آگ، جس آگ کو بلندی کی طرف جانے کا بڑا شوق ہے، نیچے جلائی جاتی ہے، بلندی کی طرف محو پرواز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کرہ اوپر ہے۔ یہی جس وقت حضرت امام حسین عالی مقام کے عشق کی آگ کے سامنے جاتا ہے، اس کا تکبر عاجزی میں بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، اس کے قریب کوئی شے آپ پھینک دیتے ہیں فوراً اس کو اپنے گھر کے آب کر لیتا ہے، لیکن یہی جس وقت حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قناعت کا نور آتا ہے، پھر یہ دمشق کی مسند کو اپنے ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عزائم کو سینوں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ معزز و محتشم حاضرین، میں سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و حاضرین، میں بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، چند جملے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان کی یا اسلام کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ ہر چیز حضور کے نالین پہ قربان نہ کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اس کا اختصار کے ساتھ ترجمہ پیش کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم رب نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی بھی انسان اپنی مال، اولاد، خاندان، قبیلہ، برادری، پیسہ، تجارت، ہر چیز سے بڑھ کے مجھ خدا سے اور جناب محمد الرسول اللہ سے عشق نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، ایک تو خدا کی بارگاہ میں اور دوسری ہر چیز محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جاؤ۔ حضرات ذی وقار، یہ اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑا پیغمبر کہ جب قرآن مجید میں باقی انبیاء کا تذکرہ کیا تو ہمیشہ ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جو یحییٰ میں دیتا ہوں وہ لے لو۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تو فرمایا موسیٰ جو میں دیتا ہوں وہ لے لو۔ جس کریم نبی کی بات میں کر رہا ہوں، جس پہ ہر چیز کو قربان کرنا، واری کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، جب اس کریم نبی کی عظمت کو بیان کرنے کی باری آئی تو یہ نہ ارشاد فرمایا مصطفیٰ جو آپ کا رب دیتا ہے وہ لے لو، اے امت جو خدا دے وہ لے لو۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے کائنات والو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تھام لو اس چیز کو جو مصطفیٰ دیتے ہیں، جو مصطفیٰ دے دیتے ہیں وہ خدا دے دیا کرتا ہے۔ اور مجھ سے قبل عالی مرتب صاحبزادہ ظہیر الدین موزمی صاحب بھی یہی ارشاد فرما رہے تھے، وما رمیت اذ رمیت ہو یا وما ینطق عن الہوا ہو، یا میں دو چار آیات کو آگے بڑھاؤں تو ایسے ہے علم نشرح لک صدرک ہو، یا والضحیٰ واللیل اذا سجا ہو،
یا صبح کے وقت چلتے ہوں تو والفجر ارشاد فرمایا ہو، دن کے وقت چلے تو والعصر ارشاد فرمایا ہو، اس طرح کی بے شمار آیات، اور جب مخاطب کرنے کی باری آئی تو وما محمد الا رسول کے ساتھ، کبھی یا ایھا النبی کے ساتھ، کبھی یا ایھا الرسول کے ساتھ، یہ سارے عہدے، ٹائٹل، رتبہ، مقام دے کے مجھے اور آپ کو بتانا یہ تھا تیرا رب بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ 1,24,000 میں سے سب سے انوکھا پیار کرتا ہے۔ اس لیے کائنات والوں، کبھی ماں کی، کبھی باپ کی، کبھی بیٹے کی، کبھی بہن کی، کبھی مال کی، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی شہرت کی، کوئی بھی چیز تمہارے آگے نہ آئے۔ جب بھی ذکر مصطفیٰ آئے، ہر چیز کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو۔ حضرات ذی وقار، یہی زندگی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے نالین پہ ہاتھ لگا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کیا عطا فرماتے ہیں، میں بھی مومن بننا چاہتا ہوں۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان اپنے آپ کو اسلام کی دہلیز میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنی محبت کے ساتھ آپ جملہ سنیں گے، یا رسول اللہ ذرا ارشاد فرمائیں میں مومن بننا چاہتا ہوں، میں مومن بننا چاہتا ہوں، میں مومن بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر علی کا تذکرہ کیا کرو، اگر چہرے پریشان ہو جاؤ تو مومن نہیں ہو سکتے، اگر چہرے کھل جایا کرے تو سمجھو اسلام کی دہلیز پہ قدم تم نے رکھ لیا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اس نے دیا ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ حشر میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ انہوں نے فرمایا ہے اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو ذکر علی کے ساتھ اپنی مجالس کا آغاز کیا کرو، اختتام کیا کرو، اپنے آپ کے سامنے، اپنے بڑوں بچوں سب کے سامنے ذکر علی کے نام کی خیرات بانٹا کرو۔ جو مسکراتا جاتا ہے وہ اسلام کی دہلیز پہ اپنے قدموں کو جباتا جاتا ہے، قدم آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ کائنات جس طرح مجھ سے قبل بھی ارشاد فرمایا گیا اسی گھرانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اسلام میں کوئی انسان شامل ہونا چاہے تو میرے اور آپ کے کریم نبی نے یہی نسخہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا دنیا کی ہر چیز جب تک کوئی انسان حضور کے قدموں پہ قربان نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ہر چیز حضور کے قدموں پہ قربان کرے گا میرا رب اس کا اسلام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتا جائے گا۔ میں نے لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوا اس میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی عزتیں ہیں، چاہے میں اسی بات کا سہارا لے کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، جتنے دوست میں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا اس امت کو تیرے رب نے بہترین امت بنایا ہے۔ میرے عزت دار بھائیوں، کبھی قرآن مجید سے پوچھئے گا مجھے کس وجہ سے بہترین بنایا گیا ہے؟ کیا میری عمر پہلی امتوں سے زیادہ ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں، پہلی امتیں ایسی گزری ہیں جن کی 950 سال، ہزار سال تک بھی عمر ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے میری طاقت زیادہ ہے؟ تو 12واں پارہ کہتا ہے نہیں، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے اندر اتنی طاقت ہوتی تھی وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اگر کسی چیز پہ مارتے تھے پہاڑ بھی ہوتا تھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتا تھا، اتنی طاقت ان کے پاس تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے دولت کی وجہ سے عزت ملی؟ فرمایا نہ، سورۃ قصص کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کو پڑھنا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ایک قارون انسان ایسا گزرا ہے جس کے پاس اتنا خزانہ ہوتا تھا، اس کے خزانوں کی چابیوں کو جب اونٹ اٹھاتے تھے تو اونٹ کی کمر ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی۔ اے پروردگار، آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ فرمایا اس امت کو بتا دو نہ مال کی وجہ سے تجھے بہترین بنایا، نہ عمر کی وجہ سے تجھے بہترین بنایا، نہ ہی کسی اور چیز کی وجہ سے بہترین بنایا، تمہارے اندر صرف ایک خوبی ہے کہ رب نے تجھے مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ یہ آج سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔
یہ قیامت تک جو بھی آتا جائے گا میرا رب حضور کے نلین کے صدقے اسے عزت عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے بقول شاید میں کہنا چاہوں گا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں بیکاری بن کے یہ کہتا ہوں، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ